آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جو عنوان رکھا ہے، عنوان ہے فائنانشیلی مسلم سوسائٹی کو کیسے اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ بنایا جائے، معاشی طور پر مسلمانوں کو کیسے مستحکم بنایا جائے۔ اس پر میری گفتگو رہے گی، اس لیے کہ ساتھیوں اگر تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹی آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں، فائنانشیل سچویشنز ان کے کیسے ہیں، اگر آپ ذرا ان کی شادیاں دیکھ لیے، ذرا ان کے فنکشنز دیکھ لیجئے، ان کے ولیمے دیکھ لیجئے، تو آپ کو بالکل ایسا نہیں لگتا کہ مسلمان بھی غریب ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہمارے کسی بھی مسلمان کے شادی، ولیمہ، فیملی فنکشنز، گیدرنگس ان کی جب آپ دیکھیں گے نا، آپ کو ایسا فیلش نہیں ہوتا کہ یار مسلمان بھی غریب ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا لگتا ہے کہ نہیں یار مسلمان پورا ویل سیٹل قوم ہے، فائنانشیلی ویل آف ہے یہ لوگ، ایسا فیل ہوتا فنکشنز دیکھنے پہ، شادیاں ہمارے دیکھنے پہ۔ نیکسٹ ڈے مارننگ، سیکنڈ ڈے، ذرا ان کا لائف سٹائل دیکھو آپ جا کر، ان کا ڈریسنگ سٹائل کیسا ہے دیکھو، ان کا گھر کیسا ہے، وہ جس لوکیلٹی میں رہتے ہیں وہ ایریا کیسا ہے، ان کے پاس جو بھی گاڑی سائیکل ہے اس کو دیکھ لو، انہوں کیا کام کرتے، جا کے ذرا ان کا کام دیکھ لو، آپ کو لگتا ہے کہ یار مسلمان سے تو غریب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ذرا ہمارا ڈیلی روٹین لائف آپ دیکھیں گے، ہمارا لائف سٹائل دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ مسلمان تو واقعی غریب ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ مسلم نہیں، جسٹس ساچر کمیٹی نے کیا رپورٹ دیا تھا معلوم؟ آج مسلمز فائنانشیلی ایس سی ایس ٹی سے بھی نچلی ذات پر ہے۔ کون؟ مسلمان نچلی ذات پر ہے۔ کس سے؟ ایس سی ایس ٹی سے بھی نچلی ذات پر ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے گورنمنٹ کے کچھ بھی اسکیمز نکلتے سب سے پہلے کس کے لیے جاتے بھائی؟ کیونکہ گورنمنٹ کے نظر میں وہ لوگ سب سے زیادہ نچلی ذات کے لوگ ہیں، وہ لوگ فائنانشلی بہت زیادہ بیک ہے۔ لیکن جسٹس ساچر کمیٹی کا رپورٹ یہ بتایا گیا ہے کہ یقیناً مسلمان ایس سی ایس ٹی سے بھی نچلی ذات پر ہے فائنانشلی۔ کوائن کا دوسرا حصہ، ذرا ان کی شادیاں، ان کے فنکشنز دیکھو آپ، پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ لوگ غریب ہو ہی نہیں سکتے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ایسا؟ تو یقیناً ایسا کیوں ہو رہا ہے ساتھیوں؟ ایک بہت بڑی غلطی ہے، ایک بگ مسٹیک ہے مسلمانوں کا۔ کیا ہے؟ دیگر تمام سنتوں میں جیسا ہم فالو کرتے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحیح ہے نا؟ ہماری نمازیں کس کے طریقے پر؟ ہمارے نبی کے طریقے کے اوپر۔ ہمارے روزے کس کے طریقے کے اوپر؟ ہمارے نبی کے طریقے کے اوپر۔ حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے آپ کس کے طریقے پر بھائی؟ ہمارے نبی کے طریقے کے اوپر۔ آپ داڑھی بھی اڑاتے ہیں کس کے طریقے پر؟ ہمارے نبی کے طریقے کے اوپر۔ تو پتہ کیا چلا؟ دین پر چلنا ہے تو خیال آتا نبی کے طریقے کے اوپر۔ اسی طرح شادی کرنا ہے، بچہ یا بچی کی شادی کرنا ہے، کس کے طریقے پر آتا خیال؟ کسی کو نبی کا طریقہ، نبی کے طریقے پر شادی کرنا ہے، نبی کو فالو کرنا ہے، بچہ یا بچی کی شادی کرنے کے سمے میں آتا خیال؟ دور دور تک خیال نہیں آتا۔ یہی تو وجہ ہے آپ جب نماز پڑھتے آپ کو خیال آتا میرے نبی ایسی نماز پڑھے، میں بھی ایسی نماز پڑھتا ہوں، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن جب شادی کرتے بچہ یا بچی کا، اس وقت خیال آتا کسی کے ذہن میں میرے نبی جیسا شادی کرے میں ویسی شادی کرتا ہوں، میرے نبی ان کی بیٹیوں کو جیسا ودا کرے میں ویسی ودا کرتا ہوں، آتا خیال؟ کسی کے ذہن میں خیال نہیں آتا۔ نوجوان بچوں کے ذہنوں میں خیالات کیا آتے؟ کل دوست جو ڈیکوریشن کرا تھا نا، اس سے بھی اچھی ڈیکوریشن کرتا ہوں میں، حیدرآباد سے بلایا کرتے ہیں نا ڈیکوریشن کرنے والوں کو، آ رہا نہیں آ رہا خیال؟ بڑوں کے ذہنوں میں خیالات آئیں گے، کل ہمارے سمجھا ہوئے 5 قسم کے کھانے لگائے گئے تھے شادی میں، ہم بچے والے ہیں، ایک سیڑھی اوپر کو رہنا، 7 قسم کے لگائیں گے کھانے اپن، ہو رہا نہیں ہو رہا کمپٹیشن۔ خواتین کے ذہنوں میں خیالات آئیں گے، ہماری دیورانی ان کی بچی کی شادی کے ٹائم پہ 10 تولے سونا ڈالی انہیں، ہم کم سے کم 15 تولے تو ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ تو یہ سارے چیزیں دیکھ لو آپ، شادی کے ٹائم پہ کسی کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ یہاں نبی کو فالو کرنا ہے، یہاں نبی ہمارے آئیڈیل ہے، کسی کو نہیں آتا۔ وہاں صرف سوسائٹی، سماج، لوگ۔ یہی تو دوسرا ریزن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ نکاح بابرکت نکاح ہے، دوسری حدیث میں وہ نکاح خیر والا نکاح ہے، ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ نکاح بہترین نکاح ہے جو نکاح کم سے کم خرچے پر ہوتا۔ نبی کہہ رہے بیسٹ نکاح، بہترین نکاح، برکت والا نکاح، خیر والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہوتا، نبی کہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج،
آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے رشتہ دار نہیں دینے رہے، ایسا کیسا ہو سکتا؟ جس کی شادی میں جتنے زیادہ لوگ ہوں گے، جس کی شادی میں جتنے زیادہ پکوان ہوں گے، جس کی شادی میں جتنا زیادہ خرچہ کروایا جائے، اس کو بہترین نکاح بولتے ہیں. چونکہ آج کے دور میں اگر کوئی نبی کے سنت کو فالو کرتے ہوئے سمپل ویڈنگ کرے گا، مختصر لوگوں کے ساتھ شادی کرے گا، بغیر کوئی کھانے کے شادی کرے گا، ولیمہ مختصر کرے گا، اللہ کے رسول کی حدیث کی تکمیل کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کی حدیث کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، ہونا تو یہ چاہیے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو مبارکبادی دینا چاہیے تھا. ہم لوگ کیا کرتے؟ رشتہ دار کیا کرتے؟ خاندان والے کیا کرتے؟ اپریشیٹ نہیں کرتے، ذلیل کرتے، اس کو الزامات لگاتے. یہی تو وجہ ہے کہ لوگ سنت پر نکاح کرنا بھی چاہتے، لوگ کیا کہیں گے ڈر کی وجہ سے پھر نہیں کرتے. بچی کی شادی میں کھانا نہیں لگائے، ارے دیکھو ایسے ہی اٹھا دیا بچی کو گھر کے سامنے سے، کھانا بھی نہیں کھلا، کتنا کنجوس ہے، دیکھو کتنا فقیر ہے. انہیں تو لوگوں کی دعوتوں میں جا کے کھایا، اب دیکھو بچی کی شادی میں کھانے نہیں کھلایا. خاندان کے لوگ تانے دیتے. اگر بچہ کوئی سنت پر شادی کرنے کے لیے کہے کٹنم نہیں چاہیے مجھے، ڈاوری نہیں چاہیے، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مسجد میں نکاح کر کے بچی کو لے جاتا ہوں، اپریشیٹ کرنے کے بجائے خاندان کے ہی لوگ میڈیکلی کچھ تو پرابلم ہوگا بچے کو، کہیں کو ایسا بول رہا بچہ، سنتے نہیں سنتے، کچھ تو بھی دال میں کالا دکھ رہا میاں، لوگوں کو بھی جوانے کر کے شادی کر دیے کرتے انہوں، کچھ تو بھی ہوگا گڑبڑ. یعنی نبی کی سنت کو کوئی اگر فالو کرے گا اپریشیٹ کرنے کے بجائے، ہم اسی کو کیا کر رہے؟ ذلیل کر رہے ہیں. اور جو نبی کے سنتوں کا جنازہ نکال کے، کیا جو نبی کے سنتوں کو توڑ کر، نبی کے سنتوں کو چھوڑ کر سماج کے طریقے کے مطابق، خاندان کے طریقوں کے مطابق شادیاں کرتا ہے، جا کر گلے مل کے مبارکبادی دے کر اس کی تعریف کر آتے. ارے بھائی کیا ارینجمنٹ کرے آپ، ماشاءاللہ، ڈیکوریشن تو کیا ڈیکوریشن تھا آپ کا، واہ، ٹیبل پہ تو کیا چیزیں جمع کے رکھے آپ. جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف کرنے والا، تبذیر کرنے والا، فضول خرچی کرنے والا کون؟ شیطان کا بھائی ہے. اب ایک اصول آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، دین اسلام کے تعلیمات میں، اسلام کے پرنسپل میں، اسلامک ایجوکیشن میں شادی کے نام پر خرچہ کرنا ہے تو اسلام نے 2 ہی خرچے بتائے پوری شادی میں. بچی کو دیکھنا، بچے کو دیکھنا، جب دماغ میں خیال آ جاتا اس وقت سے لے کر ولیمہ ختم ہونے تک اسلام نے جتنے خرچے ریکمنڈ کیے، اسلام نے جتنے خرچے کرنے کا حکم دیے، کتنے خرچے؟ 2 خرچے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، وہ 2 خرچے بھی کس کو کرنا ہے؟ بچی کو نہیں ہے، بچی کے باپ کو کرنا نہیں ہے، وہ تو بچے کو کرنا ہے. نمبر 1 خرچ، پہلا خرچ کیا ہے؟ نقد مہر دینا ہے، نیٹ مہر دینا ہے. نمبر 2، ولیمے کی دعوت دینا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ دین اسلام کے نام پر اسلام نے جو خرچے رکھے ہیں نا، 2 خرچے، ایک مہر دینا ہے، دوسرا ولیمے کی دعوت دینا ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ یہ دونوں چیزوں کو ہم نے دفن کر دیا جس کو نبی نے کہا. ہم نے کیا کیا؟ مہر تو پہلے ہم دیتے نہیں، دینا بھی ہے تو ادھار لکھا دو 51,000 روپے، لکھا دو 1,00,000 روپے، دینا کس کو؟ ادھار میں. اگر نیٹ دینا بھی ہے تو پھر 5,000 روپے، 5,055 روپے، یا نہیں تو 11,000 روپے. کتنی افسوس کی بات ہے. آپ ذرا ایک ایمانداری سے ایک فلسفہ، ایک فلسفی کے اوپر غور کرو. اسلام نے کیا کہا؟ مہر دینا ہے. لڑکا جب مہر دے رہا ہے، 11,000 روپے مہر دے رہا شادی کے وقت میں، بدلے میں بچی کے باپ سے خرچہ کتنا کروا رہا ہے معلوم آپ کو؟ 11,00,000 روپے خرچہ کروا رہا ہے. شادی کے کھانے کے نام پر، فنکشن ہال کے نام پر، ڈریس کے نام پر، فرنیچر کے نام پر، اگر جہیز ہے تو پھر جہیز کے نام پر، کیش کے نام پر، گاڑی کے نام پر، پورا خرچہ دیکھ لو آپ، 11,00,000 روپے پار ہو جاتے ہیں. اوپر سے انہوں مہر میں دیتے کیا؟ صرف 11,000 روپے. اب ایک چیز سوچنے والی بات کیا ہے، جو باپ بچی کی شادی میں 11,00,000 روپے خرچہ کر رہا ہے، کیا وہ باپ 11,000 روپے نہیں دے سکتا بچی کو؟ دے سکتا نہیں سکتا ہے؟ 11,00,000 خرچہ کر رہا ہے بھائی، تو کیا آفٹر 11,000 نہیں دے سکتا ہے؟ وہ یقیناً وہ دے سکتا ہے، وہ مہر 11,000 لکھا سکتا ہے. لیکن اسلام نے کس کو کہا دینے کا؟ لڑکے کو دینے کے کہا. تو پتہ یہ چلا کہ اسلام نے شادی کے نام پر خرچہ لڑکے کو رکھا ہے، لڑکی کو نہیں رکھا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے مہر کو دفن کر دیا. ولیمہ کرنا بھی ہے تو کیسا ولیمہ؟ بچے کے پاس سے، بچے والے بچی کے پاس سے جہیز لے لیتے، 5,00,000 روپے 8,00,000 روپے پیسے لے لیتے، پھر اسی پیسوں میں ولیمے کی دعوت کرتے. جبکہ اسلام نے ولیمہ کرنے کا حکم کس کو دیا؟ لڑکے کو کرنا ہے.
ارے یار عقل کیوں ہماری گواہی نہیں دیتی؟ لڑکی کا باپ کھانے کیوں کھلائے گا؟ لڑکی کا باپ کھانوں کے نام پر خرچہ کیوں کرے گا؟ اس کے یہاں صرف ایک ذمہ داری پوری ہوئی، خوشی نہیں ہے اس کے پاس۔ خوشی کیسے ہو سکتی ہے یار؟ آج تو لوگ کتوں کو بلیوں کو پال رہے، معلوم آپ کو؟ اگر کسی کا کتا مر جائے، انسان بھی مر گیا تو شاید نہیں روتا جیسا رو رہا انہیں آج۔ بقرعید سے پہلے 4-5 دن پہلے اگر آپ بکرے کو لا لیتے، گھر پہ پالتے، ذبح کرنے کے ٹائم پہ دیکھو بچے لڑتے، ذبح کرنے نہیں دیتے۔ 4-5 دن سینٹیمنٹ ہو جاتا ہے ایک جانور کے ساتھ، تو ایک باپ 20 سال 25 سال ایک لڑکی کی تربیت کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، اس کو اس لائق بناتا ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کی بیوی بن رہی ہے، وہ آپ کی بہو بن رہی ہے، آپ کے آنے والی نسلوں کی تربیت کرنے والی ماں بن رہی ہے۔ ایسے جگہ اس لڑکی کی عزت تو یہ ہے، آنے والی لڑکی کو 0 بجٹ پر لے کر آئے، لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا خرچہ کروائے بغیر اس لڑکی کو لے کر آنا، یہ لڑکی کی عزت ہے۔ ورنہ یہاں لڑکی کی عزت کہاں ہے؟ یہاں تو آپ کو پیسوں پہ انٹرسٹ تھا، اس لڑکی کے باپ کے کمائی پہ آپ کو انٹرسٹ تھا، لڑکی پہ انٹرسٹ کہاں ہے؟ ورنہ آپ دیکھ لو آج کے دور میں اگر ایک اچھی سی لڑکی ہے، دیندار لڑکی ہے، اچھے اخلاق کی لڑکی ہے، اچھے کردار کی لڑکی ہے، گڈ کیریکٹر کی لڑکی ہے، لیکن اگر پتا چلے کہ اس لڑکی کا باپ 1 روپے بھی خرچہ نہیں کر سکتا، 1 روپیہ بھی نہ جہیز دے گا، نہ سامان پلنگ فرنیچر دے گا، مسجد میں 10 لوگوں میں چائے کے اوپر نکاح کر کے بھیج دے گا، ان جنرل میں اس کے گھر پہ رشتہ بھیجتے کوئی نہیں بھیجتا، لیکن وہی آپ کو پتا چلے کہ فلاں جگہ ایک لڑکی ہے، ڈیمانڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خوشی سے 1 لاکھ نہیں 10-20 لاکھ روپے بھی دے دیتے انہوں، پلنگ فرنیچر پورا رائل فرنیچر دے دیتے انہوں، کار بھی دے دیتے، ایک ذاتی مکان بھی آپ کو دے دیتے۔ کتنے لوگوں کی لائن لگتی؟ لڑکی کا کیریکٹر بھی خراب ہے تو آگے بعد میں بدلا لیں گے نا، کتنی جگہ نہیں دیکھ رہے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ لڑکی کی کوئی عزت نہیں رہی آج میں، لڑکی کے ساتھ آنے والے سامانوں کی اہمیت، لڑکی کے ساتھ آنے والے جہیز کی اہمیت ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ شادی ہو رہی، سالوں سال نہیں گزر رہے، مہینے نہیں گزر رہے، نوبت کیا ہے آج؟ آپ کے خاندان کا جائزہ لے لو، پین پیپر پکڑ کے سونے سے پہلے ددیال کے سائڈ میں، ننیال کے سائڈ میں، سسرال کے سائڈ میں کتنے لوگ ہیپی میرڈ لائف گزار رہے، پین پیپر پر لکھیں گے 30% لوگ بھی نہیں گزار رہے ہیپی میرڈ لائف۔ جھگڑے ہر خاندان میں جھگڑے یقیناً ہوں گے نا، اس لیے کہ ایک سماج کی شروعات ہوتی ہے ایک خاندان سے، خاندان کی شروعات ہوتی ہے ایک گھر سے، گھر کی شروعات کیسے ہوتی؟ میاں بیوی سے ہی تو ہوتی ہے نا۔ میاں بیوی جب ماں باپ بنتے وہاں سے نسل شروع ہو جاتی ہے، تو ایک سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور وہ ماں باپ بننے کے لیے ان کو شادی کرنا پڑتا ہے۔ اس نکاح کو اسلام نے کیا کہا؟ آدھا دین کہا۔ سوچو آپ ایک بار، اسلام نے کیا کہا؟ جو انسان نکاح کرتا ہے، جو انسان شادی کرتا ہے، وہ آدھا دین مکمل کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا۔ اب ہمارا پرابلم یہ ہے، نماز نبی کے طریقے کے اوپر، داڑھی نبی کے طریقے کے اوپر، رمضان کے روزے نبی کے طریقے کے اوپر، لیکن ہاف آف دا دین، آدھا دین والا نکاح ہم سوسائٹی کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، خاندان والوں کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، لوگوں کے رسم و رواج کے طریقوں کے مطابق کریں گے، تو پھر آپ بولو اس نکاح میں برکت کیسے آئے گی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کم سے کم خرچے والا نکاح میں برکت ہے، نبی کی حدیث کو فالو کرو گے تو یقیناً برکت ملے گی۔ دوسرا، شیطان کا کام ہی ہے فتنے ڈالنا، شیطان کا کام ہی ہے فساد ڈالنا، شیطان کا کام ہی ہے جھگڑے پیدا کرنا، شیطان کی صفات میں سے ہے۔ اب جو آدمی شادی کر رہا ہے، شادی کر کے برکت کو نہیں بلا رہا ہے، سمپل ویڈنگ کر کے برکت کو دعوت نہیں دے رہا ہے، وہ مہنگی شادیاں کر کے، اسراف کر کے، ایکسٹرا ویگنس کر کے، سورہ اسراء کے مطابق ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کے مطابق زیادہ خرچہ کر کے وہ شیطان کا بھائی بن رہا ہے اس آیت کے مطابق۔ تو کس کو دعوت دے رہا ہے؟ وہ شیطان کو دعوت دے رہا ہے۔ شیطان جب آئیں گا تو کیا کریں گا انہیں؟ سوائے جھگڑے لگانے کے، سوائے پھوٹ ڈالنے کے، سوائے فتنے پیدا کرنے کے اور کیا کر سکتا ہے؟ اب آپ سوچو، زندگی کی شروعات ہوتی ہے شادی سے، اس لیے لوگ کیا بولتے ہیں؟ شادی کر دو سدھر جاتا۔ کیوں بولتے ہیں؟ شادی بہت بڑا پڑاؤ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ ارے اتنا بڑا ڈیسیزن
جس کو اللہ کے رسول کے طریقے پر ہم لوگ نہیں کرتے. کیوں؟ ہمارا مزاج، ہمارا مینٹالٹی آج ایسا بن گیا. ہمارا مینٹالٹی دین کے تمام معاملات میں، دیگر تمام اسلامی احکامات میں ہمارے خدا اللہ ہے، نو ڈاؤٹ. ہمارے گاڈ، ہمارے خدا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن بات جب شادی کیا جاتی تو ہمارے خدا یہ لوگ ہو جاتے. لوگ ناراض نہیں ہو جانا، رشتہ دار ناراض نہیں ہو جانا، خاندان والے ناراض نہیں ہو جانا، بھائی بھائی ناراض نہیں ہو جانا، سنداوے ناراض نہیں ہو جانا. کتنی جگہ نہیں سنتے یہ جملے آپ؟ لوگ کیا کہیں گے اس جملے کی وجہ سے، صرف لوگوں کو خوش کرنا ہے ان کلمات کی وجہ سے. اللہ ناراض ہو جاتا، ہو جانے دو. اللہ کے رسول کے احادیث ٹوٹ رہے ہیں، ٹوٹنے دو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن شادی معیاری کرنا ہے. زندگی میں ایک ہی بار تو شادی کرتے. یہ والا کانسیپٹ لے کر ہم نے ہماری شادیوں کو اسلام کے طریقوں سے ہٹا دیا ہے. اس کے نتیجے میں فائنانشلی لاسز. کیریکٹر دیکھ لو، پورا کیریکٹر آج یوتھ کا کیریکٹر کیسا ہو گیا. لڑکیاں جتنا پڑھ رہی نا آج، لڑکے نہیں پڑھ رہے. آپ دیکھ لو، کسی بھی گھر میں دیکھ لو، کسی بھی اسکول کالج میں جا کر ٹاپرز کا لسٹ جا کر دیکھ لو آپ. 75% ٹاپرز کون ہیں؟ لڑکے ہیں. لڑکیاں پورے لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں پڑھ رہے. کیوں؟ لڑکیاں سیریسنس لے رہی زندگی کو. آج کیریئر کے معاملے میں لڑکیاں سیریسنس ہے. لڑکی کہاں سیریس ہے؟ خود گھر میں بیٹا بیٹی بھی ہے. آپ خود دونوں کا کیریکٹر دیکھ لو. لڑکی جتنی دلچسپی سے پڑھتی، کیا لڑکا پڑھتا دلچسپی سے؟ دماغ میں خیال ہی نہیں ہے لڑکوں کے کہ کچھ بھی کرو، میں تو مرد ہوں. شادی کرتے وقت 5 لاکھ تو منیمم 5 لاکھ تو ملیں گے نا میرے کو. یہ والا جو مزاج بنا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ پورا سسٹم، پورا سماج ہمارا شادیوں کے نام پر برباد ہو چکا ہے ساتھی. اسی لیے آج یہاں سے یہ فیصلہ لے کر اٹھو، شادی جب کرنا ہے سنت پر کرنا ہے. کیوں سنت پر کرنا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سماج میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں مالدار ویل سیٹلڈ لوگ کتنے پرسنٹ ملتے ہیں آپ کو؟ ہارڈلی 10% لوگ ملتے ہیں آپ کو. جن کے پاس یقیناً لاکھوں میں پیسہ ہے، کروڑوں میں یقیناً ان کے پاس پیسہ ہے، کتنے پرسنٹ ہے؟ اونلی 10% لوگ آپ کو ملیں گے. ریمین 90% لوگ وہ 10% لوگوں کو کاپی کرنے کی چکر میں سود پر قرضے لا کر شادیاں کر رہے، جائیداد بیچ کر شادیاں کر رہے، کاروبار بیچ کر شادیاں کر رہے، گاؤں میں رکھی ہوئی کھیت بیچ کر شادیاں کر رہے، فلاٹ یا تو پلاٹ بیچ کر شادیاں کر رہے. نہیں دیکھ رہے آپ؟ یہ پرابلم ہو چکا ہے. جبکہ اسلام نے کہا لڑکی کے نام پر سنگل 1 روپی کا خرچہ نہیں ہے. ارے یار ذرا اپنے عقل سے سوال کرو، اپنے دل سے سوال کرو نا. ایک لڑکی آپ کے گھر آتی ہے، آ کر کیا کرتی ہو؟ آپ کی خدمت کرے گی، آپ کے والدین کی خدمت کرے گی، ہونے والے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے. اس کو ویکلی کوئی ہالیڈے ہوتا ہے کیا؟ آپ کی وائف کو یا آپ کی بیٹی کی کہیں شادی ہو چکی ہے تو کیا ان کو ویکلی ہالیڈے ہوتا؟ نہیں ہوتا. منتھلی کوئی پیمنٹ ہوتا ہے کیا؟ کوئی پیمنٹ نہیں ہوتا. ریٹائرمنٹ ہوتا ہے کیا؟ تو آپ سوچو، ایک عورت کی اتنی عظیم قربانی، وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر کی یادوں کو سب کچھ چھوڑ کر صرف شادی کے نام پر ایک اجنبی کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتی ہو. کب تک؟ زندگی بھر کے لیے بیٹھنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کے والدین کی خدمت کرنا ہے، ہونے والے بچوں کی تربیت کرنا ہے. اتنا ہی نہیں ہے، ٹائم پہ سسرے صاحب کو چائے نہیں ملی تو گالیاں کون دیتے؟ بہو کچھ گالیاں کھانا ہے. ٹائم پہ ساسو ماں کو گولی نہیں ملی، انہوں گالی دینے والے ہیں بہو کو، ہے کہ نہیں؟ اگر نکلنے کے ٹائم پہ گاڑی کی چابی نہیں ملی، شوہر آ کر بیوی کچھ گالیاں دینے والا ہے. نکلنے کے ٹائم میں موبائل کا چارجر بھی نہیں ملا، دیور بھی بھابھی کچھ گالی دینے والا ہے. آ رہی بیچاری ایک کی بیوی بن کے گالیاں کھا رہی پورے گھر والوں کی. اتنی بڑی قربانی دے رہی. ویکلی کوئی چھٹی نہیں، منتھلی کوئی پیمنٹ نہیں، ایئرلی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں. ارے عورت کی قربانیوں کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا ہے. یہی تو وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماں کے تعلق سے کہا گیا تو کیا کہا؟ 3 مرتبہ ماں کا درجہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 4تھی مرتبہ باپ کا درجہ بتایا. تو دین اسلام کے اتنے تعلیمات ایک طرف رکھتے ہوئے بھی بچی کی جب شادی آ جاتی پھر ہم خود بچیوں کو ذلیل کرنے لگتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ لڑکے کی ذمہ داری ہے، لڑکے کے باپ کی ذمہ داری ہے، لڑکے کی ماں کی ذمہ داری ہے. وہ ہونے والے سمدھاوے کو، ہونے والے سسرے کو، ہونے والی سمدھن کو وہ گارنٹی دے کہ آپ کی بہو، آپ کی بیٹی جو میرے گھر آ رہی ہے،
اس کا میرے گھر آنا ہی سب سے بڑا جہیز ہے میرے لیے۔ بھائی آپ کی جو بیٹی ہے، بہن آپ کی جو بیٹی ہے، انکل آپ کی بیٹی جو میری وائف بن کے میرے گھر پہ آنے والی ہے، زندگی بھر کے لیے میرے گھر آنے والی ہے، میرے گھر کا دیکھ بھال کرنے کے لیے آ رہی ہے، اس کا آنا ہی میرے لیے سب سے بڑا جہیز ہے۔ اب اس کے ساتھ اور کوئی چیز دینے کی بات کر کے اس کی اہمیت کو مت گھٹاؤ، اس کی اہمیت کو کم مت کرو۔ صرف لڑکی آ رہی ہمارے لیے کافی ہے۔ سوال یہ ہے، کوئی کہتا ہے ایسا؟ کسی کی ہمت ہوتی ہے ایسا کہنے کی؟ دلوں میں مفت کھانے کی جو عادت بیٹھی ہوئی ہے نا، مفت میں آ جائیں گے نا، بلکہ لوگ تو آج سسرے کے اوپر پوری زندگی ٹکا کے بیٹھ گئے۔ ذاتی مکان بندی ہے، فرنیچر نہیں ڈلاتے، کیوں؟ بچے کی شادی کرنا ہے نا، سسرال والے ڈال دیتے، دیکھنے دے۔ ارے یار ایک مرتبہ سوچو، یہاں پر اس لڑکے سے بھی زیادہ شرم کی بات، اس لڑکے سے بھی زیادہ ذلت والی بات اس کے باپ کے لیے ہے۔ کیوں؟ وہ باپ 25 سال خود کھلاتا ہے اپنے بیٹے کو، وہ باپ 25 سال تک خود پہناتا ہے اپنے بیٹے کو، وہ باپ 25 سال تک خود سلاتا ہے اپنے بیٹے کو خود کے پلنگ کے اوپر، 25 سال تک باپ کی محنت کا کھاتا ہے، باپ کی محنت کا پیتا ہے، باپ کی کمائی کی چیزیں استعمال کرتا ہے 25 سال تک۔ سوال یہ ہے، کیا اس پلنگ میں بازو میں بہو کے لیے جگہ نہیں تھا؟ وہ کھانے والی چیزوں میں بہو کے لیے جگہ نہیں تھا؟ کیا شادی کے دن جوڑا باپ نہیں دلوا سکتا تھا؟ کتنی ذلت کی بات ہے، خود باپ کے لیے 25 سال تم کھلائے، تم پلائے، تم پہنائے، بات شادی کی جب آ جاتی تم خود بیچ دیتے اپنے بیٹے کو اپنے سمداوے کے ہاتھ میں۔ نہیں، شادی تو بچی والے لائیں گے نا، پھر رباب حیدرآباد میں شاپنگ ہونا، برانڈیڈ کپڑے ہونا، ان کی زندگی میں کبھی نہیں پہنے انہوں ویسے کپڑے، لیکن سسرے کے پاس سے ایکسپیکٹ کرتے وہ سب چیز۔ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ ان چیزوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمام چیزوں کے نتیجے میں سوشل لائف کمپلیٹ امبیلنس ہو چکا ہے ہمارا، نہیں دیکھ رہے آپ؟ لیکن ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو یاد رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 11 شادیوں میں لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا خرچہ نہیں کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں سنگل 1 روپی کا خرچہ نہیں کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سنگل 1 روپی کا خرچہ لڑکی کے باپ سے کروانے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات میں تو لڑکی وارث ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، شادی کے نام پر، بچی کے نام پر خرچہ تو کر دیتے ہم لوگ، لیکن بچی کو وراثت میں حصہ دیتے؟ دیکھ لو، جبکہ دین اسلام نے کیا کہا؟ پراپرٹی میں حصہ رکھا ہے بیٹی کو۔ اسلام وہ مذہب ہے پوری دنیا میں جو ایکوالٹی اسلام نے بتائی ہے۔ اسلام کے اندر جسٹس کے جو تعلیمات ہے، آپ کسی بھی مذہب میں دیکھ لو، آپ کو دور دور تک نہیں ملیں گے۔ یہی تو وجہ ہے، یورپین کنٹریز میں آپ دیکھ لیجئے، اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے دن بدن۔ ریزن کیا ہے؟ اچھے، اپنے سے زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے وہ لوگ، اپنی طرح خالی ڈگری پڑھ لیے، 10 پڑھ لیے تو احسان کر دیا اپن پورے سماج کے اوپر۔ وہاں ایسا نہیں ہے نا، ایک سے ایک ایجوکیٹڈ طبقہ ہے۔ جب وہ لوگ ریلیجیس کو دیکھیں گے، دین کو پڑھیں گے، پورے مذاہب کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام کے اندر جو تعلیمات ہے، دین اسلام کے اندر جو ایکوالٹی ہے، تو پھر وہاں دیکھ لو تعداد بڑھ رہی ہے دن بدن اسلام قبول کرنے والے کی۔ پرابلم یہ ہے، ہمارے جو خاندانی مسلمان ہیں، یہ جملہ یاد رکھنا ہے، ہمارے جو خاندانی مسلمان کہنے والے، پیدائشی مسلمان کہنے والے، خود نبی کے طریقے پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم نبی کو تو مانتے ہیں، کیا ہم نبی کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے۔ پرابلم یہ ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لو آج معاملہ کیا ہو چکا ہے ہمارا۔ اسی لیے ساتھیوں، لڑکے کی شادی سمپل کرنا ہے، لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا خرچہ کروائے بغیر شادی کرنا، اس کا فیصلہ لے کر اٹھو۔ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ خاندان کیا کہیں گے، اس ڈر میں آپ بیٹھے رہیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کے انتقال کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ لیکن وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آج نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال کر آپ سوسائٹی کے مطابق جو شادیاں کر رہے، تو مرنے کے فوری بعد قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جو 5 سوالات پوچھیں گے زندگی کا، جوانی کا، تو اس کے بعد مال آیا کہاں، مال گیا کہاں، روز قیامت اللہ سوال کرنے والا ہے۔ آپ کیا جواب دیتے؟ سوچو ذرا، اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے کہ مال آیا کہاں اور مال گیا کہاں، آپ کیا جواب دیتے؟ سوچ لو۔ آج نہیں دیکھ رہے، صرف شادیاں ہماری سنتوں پر نہیں ہونے کے نتیجے میں
کتنے لوگوں کو آپ نہیں سنتے؟ فلاں جگہ ہمارا ایک پلاٹ تھا، بڑی آپا کی شادی میں بیچ دیے. سنے نہیں سنے؟ فلاں جگہ 4 ایکڑ کھیت تھے ہمارے، دوسری آپا کی شادی میں بیچ دیے. ایک بڑی گاڑی بھی تھی گھر کے سامنے، چھوٹی بہن کی شادی میں بیچ دیے. سنتے نہیں سنتے؟ کتنے لوگوں سے نہیں سنتے؟ آپ ایک نان مسلم کو یہ میسج دے رہے کہ یار ہمارا دین اسلام بہت اچھا ہے، اسلام دا ریلیجن آف پیس، اچھا ہے مذہب ہمارا، لیکن ہمارا میرج سسٹم اچھا نہیں ہے بھائی. اس میں یہ میسج آپ دے رہے ہیں نان مسلم کو، جب کو ہونا تو یہ چاہیے نان مسلم آپ کے میرجز کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لے، آپ کے میرج سسٹم کو دیکھ کر وہ اسلام میں آنا چاہیے تھا. کیوں کہ اسلام میں لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپی کا خرچ اسلام نے نہیں رکھا ہے. لیکن ہم وہ قوم ہیں لڑکی کے نام پر چندے بھی کرتے ہیں. کتنے جگہ نہیں سنتے؟ غریب بچی آئی ہے، چلتے چلتے مدد کرتے جائیے. کبھی آپ نے سنا کہ اسلام نے لڑکی کی عزت اتنی بلند کر دی کہ لڑکی کے حق میں 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے شادی کے نام پر؟ اسی لڑکی کو آج ہم ذلیل کر کے اس کے نام پہ چندے کرتے، اور باضابطہ ہمارے امام اعلان بھی کرتے. آج دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ؟ کتنے جگہ کامن ہو چکا ہے یہ چیزیں. کیوں؟ کوئی غور کرنا نہیں چاہ رہا، صرف کمپٹیشن کا لائف. لوگ بولتے ہیں نا زندگی بہت تنگ ہو گئی، زندگی آج بہت تنگ ہو گئی. کیوں تنگ ہو گئی؟ زندگی تنگ ہو گئی وجہ یہ نہیں کہ آپ کی کمائی کم ہے، یہ وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے آپ کمپٹیشن کا لائف جینا چاہتے ہیں، آپ اپنے حساب سے جینا نہیں چاہتے. آگے والا جیسا جی رہا آپ ویسا جینا چاہ رہے. اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا؟ زندگی آپ کو تنگ نظر آ رہی. دیکھ لو، اس سے بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے. اللہ کے رسول نے جیسے نکاح کیے، جیسا نکاح کرنے کا حکم دیے، ویسے اگر شادیاں کرتے تو یقین مانو کہ اس سوسائٹی کو فائنانشلی آپ سٹرونگ کرنے والے ہوتے. ورنہ آپ ریزن دیکھ لو، آج جتنے بھی لوگ شادیاں کر رہے، جس کے پاس ہے انہیں تو کروڑوں میں کر رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے سودی قرضے لا کر بھی کر رہا ہے، جس کو کوئی سود بھی نہیں دیتا ہے وہ تو چندے مانگ کر بھی شادیاں کر رہا ہے، چندے بھیک مانگ کر بھی. سوال یہ ہے جس لڑکی کو یہ پتا ہے اس کا باپ نہ چندہ لا سکتا ہے نہ اس کا باپ قرضے لا سکتا، وہ بچی کیا کر رہی معلوم آپ کو؟ نہیں بھاگ جا رہی. آپ دیکھو نا بھائی، ذرا پارک چلے جاؤ یا کسی بھی رجسٹریشن آفیسز کو چلے جاؤ، ہماری غیرت کہاں مر گئی ہم کو پتہ چلتا ہے. ہم کو صرف ہماری بیٹی کی فکر لگی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ہم نبی کے احکامات کو توڑ کر میری بچی کی شادی میں اپنی مرضی سے نہیں کروں گا تو کس کی مرضی سے کروں گا، اس طرح کے بہانے بناتے ہوئے لاکھوں کا پیسہ تو ہم خرچ کر دے رہے ہیں شادیوں میں. ہم یہ دیکھنا نہیں چاہ رہے میرے اکیلے کے غلط عمل کی وجہ سے کتنے لوگوں کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہے، سماج کے اوپر کتنا برا اثر پڑ رہا ہے. آپ دیکھ لو، اگر اس مسجد کے مصلیوں میں سے یا آپ کے خاندان کے 10 لوگوں میں سے 8 لوگوں کی بچیاں اگر بھاگ جائے، خاندان کا نام خراب نہیں ہوتا؟ مسجد کے 10 مصلیوں میں سے 5 کی بچیاں بھاگ جائے، کیا مسجد کا نام بدنام نہیں ہوتا؟ کمیونٹی کا نام بدنام نہیں ہوتا؟ آج دیکھ رہے ہیں سماج میں آپ مسلم یہ ورڈ سنتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں کون آتے؟ پورے چھوٹے پروفیشن والے، پورے کرمنل مائنڈ والے، پورے بیڈ بیہیویئر والے، پورے لو پروفیشنز والے آتے. نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو مسلمانوں میں دور دور تک کوئی IAS آفیسر نظر آتا؟ مسلمانوں میں کوئی IPS آفیسر نظر آتا؟ کوئی انڈسٹری کا مالک نظر آتا؟ کوئی بڑے کمپنی کا CEO نظر آتا آپ کو؟ دور دور تک نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ ہمارے مسلمانوں کا خواب خیال ہی تو بڑا نہیں ہے نا، ہمارا چھوٹا خیال ہے، صرف پیسہ کمانا ہے، پیسہ جمانا ہے، بچے کی شادی میں خرچہ کر دینا ہے. اس سے بڑا کیا خیال ہے ہمارے پاس؟ اس سے بڑا خواب کیا ہے؟ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں، ہم اصل میں دنیا میں آئے تھے ایک بڑے مقصد کو لے کر. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اتنے بڑے مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا. تم آئے ہو اس دنیا میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے. دین اسلام کے جو احکامات ہیں خالی بیان کر لینے کے لیے نہیں، اس کو نافذ کر کے امپلیمنٹ کر کے لوگوں کو اس کے بینیفٹس دلانے کے لیے آپ آئے تھے. آپ کیا کر رہے؟ چھوٹا خیال رکھ لے کہ بچی کی شادی ہو گئے تو بس رے بھائی، اس کے بعد چھوٹا ایک G+1 کا مکان ڈال لے کے اوپر سے کرایہ آتے بیٹھ کے کھا لیتے بڑھ جاتا ہوں. اتنا چھوٹا خیال ڈال لے کہ تم لوگوں بیٹھ گئے. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے ساتھیوں؟ اسلامی تعلیمات بند ہو گئے. آج کون پروموٹ کر رہا ہے؟ آج عیسائی اپنے مذہب کی تعلیم دے رہا ہے لوگوں کو. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ آپ دیکھو کرسچین مشنری یا کرسچین مشنری کا فادر جتنا کام کرتا ہے نا، اتنا تو کام آپ کے مسلمان کے کوئی لیڈر بھی نہیں کر سکتا ہے.
دیکھ لو پرپس کس کا تھا اور کون کام کر رہا ہے. اسی لیے ساتھیوں بتانے کی باتیں تو بہت زیادہ ہے. اگر آج شام مسجد اقصی صنعت نگر آپ آئیں گے، وہاں پیور فائنانشیل لاسز کیا ہے. ابھی تک تو ہم نے فائنانس کے اوپر ڈسکس اسٹارٹ بھی نہیں کیا ہے، لیکن فائنانس کی وجہ سے مالی طور پر لڑکی کا کیا نقصان ہو رہا ہے، لڑکی کے باپ کا کیا نقصان ہو رہا ہے، لڑکی کے باپ کا کیا نقصان ہو رہا ہے، لڑکی کے ماں کا کیا نقصان ہو رہا ہے، لڑکیوں کا کیا کیا نقصان ہو رہا ہے. فائنانشیلی ہم کیسے پیچھے جا رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ اکثر مسلمان غریب ہوتے کیوں ہیں. اس ٹاپک کے اوپر بھی 1 گھنٹے کا ڈسکشن ہے. آپ سارے حضرات سے گزارش ہے مسجد اقصی صنعت نگر تشریف لائیے 8:15 PM کو. لیکن یہاں میری ان باتوں کے اوپر غور کیجیے کہ ہم نکاح کے معاملے میں سنت کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ تمام نقصانات، یہ تمام خرافات ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اسی لیے ساتھیوں آج یہاں سے ہر لڑکے کو فیصلہ کر کے اٹھنا ہے. آج یہاں سے ہر گھر کے ذمہ دار فرد کو فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ جیسے کووڈ نے پروف کر کے دکھا دیا تھا. کووڈ نے کیا پروف کر کے دکھایا معلوم آپ کو؟ باپ کے لیے بیٹا نہیں گیا. صحیح ہے نا؟ باپ کے لیے بیٹا نہیں گیا، بیٹے کے لیے باپ نہیں گیا، شوہر کے لیے بیوی نہیں گئی، بیوی کے لیے شوہر نہیں گئی. یہاں تک کہ اگر انتقال ہو گیا، ارے منسپل والے لے جا کر دفن کر دیے. صحیح بول رہا ہوں میں؟ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ کووڈ نے آپ کو پروف کر کے دکھا دیا جن لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر زندگی تمام آپ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا بولیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، اس کی فکر کرتے ہوئے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے بیٹھے نا. ارے وہ لوگ تو کووڈ میں آپ کے پاس تک بھی نہیں آئے. اس ٹائم پہ کووڈ کے ٹائم پہ تو میڈیسن سے بھی زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت تھی تو ہمت کی ضرورت تھی. کاش کوئی مجھ سے بات کرتا، کوئی مجھے ہمت دیتا تو شاید میری جان بچ جاتی تھی. کم از کم کال کر کے ہمت کی بات کرنے کا بھی نصیب نہیں ہوا ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ سگا بھائی سگے بھائی کے پاس نہیں گیا ہے. کئی فیملیز کو دیکھا گیا باپ کے پاس بیٹا تک بھی نہیں گیا. تو ایسی سمجھ آپ نے دیکھ لیا ہے جس کو قرآن سورہ عبسہ نے، اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ کے اندر پورا پکچر کھینچ دیا ہے. کیا کہا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کا دن ہوگا، نہ باپ کے کام آئے گا، نہ ماں کے کام آئے گی، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، دوست کا کام نہیں آئے گا. ہر آدمی ایک دوسرے سے فرار حاصل کرتے بیٹھے گا. ہر آدمی ایک دوسرے سے فرار حاصل کرے گا. ماں بیٹی سے بھاگ جائے گی، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا. کووڈ میں نہیں دیکھا؟ کووڈ نے تو پروف کر کے دکھا دیا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. اسی لیے ساتھیوں آج یہ پیغام سننے کے بعد بھی جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی بچہ یا بچی کے رشتہ طے کرنا ہے تو پھر لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا خرچہ کروائے بغیر یا خرچہ ہوئے بغیر شادی کرو. دوسرا اور آخری پیغام، اکثر لوگوں کے ذہن میں بڑی غلط فہمی ہے، بچپن سے سنتے بھی ہیں، جہیز کی لعنت، جہیز غلط ہے، ورکٹنم رانگ ہے، ورکٹنم غلط ہے. اس کے اوپر سب بیانات سنتے بیٹھتے. روڈ پر جانے والے آدمی کو کھڑا کر کے بھی آپ پوچھو ورکٹنم گڈ بولتا بیڈ بولتا؟ ہر آدمی بیڈ بولتا. اصل چیز غور کرنا کوئی نہیں چاہ رہا ہے. کیا ہے؟ جہیز سے بھی بڑا پرابلم کھانا ہے. شادی کے کھانے ہیں جو کہ بچی کے باپ سے وصول کروا دیے جاتے ہیں. اس سے بڑا پرابلم گیدرنگ ہے، لارج نمبر آف گیدرنگ. آپ ایمانداری سے سوچو، ہر فنکشنز میں، ہر شادی، ہر ولیمے میں دلہے کے ساتھ ایک ٹیبل بچتا جس کو مین ٹیبل بولتے ہیں. معلوم نا آپ کو؟ حقیقت کیا ہے معلوم؟ مین ٹیبل میں جتنے لوگ بیٹھتے ہیں نا وہی آپ کے اصل رشتہ دار ہیں، وہی آپ کے نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ ہے. باقی جتنوں کو آپ بلائے تھے نا وہ پورے ایرے غیرے نتو غیرے تھے. وہ پورے کون تھے؟ انہوں آپ کو بلائے بلکہ آپ ان کو بلائے. اتیش ہے مین ٹیبل پہ کون کون بیٹھتے؟ آپ کے سگے رشتہ دار کے کچھ لوگ رہتے، سمدھاوے کے کچھ لوگ رہتے، دوست کچھ لوگ رہتے، ہے نا؟ جن لوگوں کی آپ خاطرداری کرتے، بھائی تھوڑا ڈالو رے، جا کے بھائی کو پوچھ رہے ہوتے نا بات. کس کے لیے؟ مین ٹیبل پہ جو لوگ بیٹھے نا حقیقت میں وہ آپ کے ریئل گیسٹ ہے. مین ٹیبل کے علاوہ جتنی لسٹ بن رہی 500 600 700 لوگوں کی، یہ پورے کون ہیں؟ وہ لوگ آپ کو بلائے بول کے آپ ان کو بلا رہے ہیں. یہ کب تک ایک دوسرے کو حمام کے ننگے کرتے بیٹھیں گے؟ اپن سوچیے. آپ لوگ، آپ میرے کو بلائے، میں آپ کو بلا رہا ہوں. آپ میرے کو بلا کے آپ 10 لاکھ روپے کے قرضے اڑا لے رہے، میں پھر آپ کو بلا کے میں 10 لاکھ روپے کا قرض. ارے کب تک بھائی؟ آپ ایمانداری سے سوچو. عید کے دن عید ملنے کے لیے گئے تھے، کیا 500 لوگوں سے ملنے گئے تھے؟ سوچو ذرا ایک مرتبہ.
عید کے دن عید مبارک ملنے کے لیے گئے تھے، کیا 500 لوگوں کو ملے؟ نمبر 1. نمبر 2، کل ہی شام آپ نے بچے کا ولیمہ کر دیا، یا کل ہی شام آپ نے بچی کی شادی کر دی، 500-600 لوگوں کو آپ نے جمع کر دیا، ٹھیک ہے. آج شام آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، پورے 1 مہینے کے بعد ڈسچارج ہو کے گھر پہ آ گئے، ٹھیک ہے. اب یہ 1 مہینے میں کیلکولیشن لگاؤ، کل جو 500 لوگوں کو کھانے پہ بلائے تھے نا، کیا وہ 500 لوگ ہاسپٹل میں آپ کو وزٹ کرنے کے لیے آتے؟ کیا خیال ہے؟ ہارڈلی 50 ممبرز بھی نہیں آتے. لکھ کے رکھنا میری باتوں کو، ہارڈلی 50 ممبرز بھی نہیں آتے آپ کو دیکھنے کے لیے. تو ریمین 450 لوگ کون تھے؟ ایرے غیرے لوگوں تھے جن سے آپ کو کوئی کنسرن ہی نہیں تھا، بس انہوں آپ کو بلائے، آپ یاد رکھ لے کے ان کو بلائے. اس چکر میں کیا ہو رہا ہے؟ لاکھوں کا پیسہ خرچ کروا دیا جا رہا ہے. اسی لیے اصول کیا رکھ لو، آج کے بعد مین ٹیبل پہ 50 کو بٹھا رہے، 50 کچھ دعوت دو کافی ہے. چونکہ دین اسلام کے تعلیمات روٹ کاز کے اوپر اگر آپ جائیں گے دین اسلام کے تعلیمات کے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گیدرنگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. شادی کے نام پر جنرل گیدرنگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کسی نے اپنی بچی کی شادی کی دعوت نہیں دی تھی. رسول اللہ میری بچی کی شادی ہے تم آؤ. یہی تو سب سے بڑا وجہ ہے. عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف یہ وہ صحابی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی گارنٹی دے دی. یہ بات یاد رکھنا. آپ کو میرے کو گارنٹی نہیں ہے جنت میں جانے کی. اللہ چاہا تو جا سکتے، اللہ نہیں چاہا جہنم میں جانا ہے. لیکن عبد الرحمن بن عوف یہ وہ صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں گارنٹی دے دی تھی. اب آپ سوچو، عبد الرحمن کے لیے اللہ کے رسول سے بڑے اور کوئی گیسٹ ہو سکتے، اور کوئی مہمان ہو سکتے عبد الرحمن کے لیے؟ لیکن وہ عبد الرحمن بن عوف اپنی شادی کر رہے ہیں. کہاں ہیں؟ مدینے میں ہیں. اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ مدینے میں ہیں. اللہ کے رسول کو دعوت دینا تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول کے نالج میں بھی نہیں ہے. عبد الرحمن جب ملاقات کرتے، اللہ کے رسول سوال کرتے، سوال کرنے کے بعد عبد الرحمن کہتے کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کی ہے. پھر اللہ کے رسول کہتے کہ ولیمہ کرے، بولتے نہیں کرا. تو پھر اللہ کے رسول بولتے کہ ولیمہ کرو، چاہے 1 بکرا کیوں نہ ہو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف. کون عبد الرحمن ہے؟ غریب صحابی بھی نہیں ہے، اتنے مالدار صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف. ان کے انتقال کے بعد جو گولڈ ان کے پاس جمع ہوا تھا نا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے کلہاڑیوں سے توڑنا پڑا. اتنے مالدار عبد الرحمن بن عوف. اللہ کے رسول کیا بولے؟ پورے مدینے کو بلاؤ نہیں بولے، 1 بکرا تو بھی ذبح کر دو بھائی بول کے بولے. ویسے آج ہم لوگ انہیں 5 بکرے کاٹ کے 500 کو جمع کرانا، میں سود پہ قرضے لا کے بھی 600 لوگوں کو جمع کرتا ہوں. یار سوچو کہاں جا رہے شادی کے نام پر. عقل پوری کھانوں میں اٹکی ہوئی ہے، اس سے آگے جانے نہیں چاہ رہے. فنکشنز کرنا ہے، دعوتیں کرنا ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے. یہی تو ایک اور وجہ ہے کہ آپ کسی بھی مارواڑی کو دیکھ لو، بزنس کا نام آتے ذہن میں کون آتا؟ مارواڑی آتا یا نہیں؟ تو یورپین کنٹریز والے آتے. ذرا انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھ لیں گے، بزنس بولتی پورے یہودی آ جاتے، بزنس بولتی پورے یورپینس آ جاتے. ریزن کیا ہے؟ آپ دیکھو کسی بھی یورپین کنٹری والے کے پاس اگر ایک 30-40 لاکھ روپئے یا منیمم 10 لاکھ روپئے بھی جمع ہو گئے، انہیں کیا سوچتا معلوم؟ اس 10 کو میں 20 کیسا کروں، اس 20 کو میں 30 کیسا کروں، یہ 30 کو میں 40 کیسا کروں. انہیں ایسا سوچتا. یا نہیں، اس کو میں میری کمیونٹی کے ڈیولپ کے لیے کیسا یوز کروں، میری کمیونٹی کو بلڈ کرنے کے لیے کیسا یوز کروں. اگر وہی پیسہ عیسائی کے پاس جمع ہو جائے تو میں ہماری عیسائیت کو کیسا آگے لے کر آؤں، لوگوں میں عیسائیت کو کیسے غالب کروں، لوگوں کو عیسائیت کی طرف کیسا بلاؤں. ان کے پاس پیسہ جمع ہوا تو یہ کانسیپٹ ہے. کسی مسلمان کے پاس ایک 10 لاکھ روپے جمع ہو گئے، انہوں کیا سوچتے معلوم؟ کس کا چھلا کرنا باقی ہے جی، کس کا چھٹی کرنا باقی ہے. اپنے 4 بچوں کے عقیقے نہیں ہوئے تھے نا، چلو 4 بچوں کو ایک ہی ساتھ جمع کر دو، بڑا فنکشن لے لو، 3 لاکھ روپے اڑا دو عقیقے میں. جس عقیقے کو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ 7ویں دن. کتنے دن بھائی؟ 7ویں دن عقیقہ کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا. چاہے 7th ڈے اگر وائف ہاسپٹل میں بھی ہوتی آپریشن کی وجہ سے تو بھی نو پرابلم. بکرا کاٹنا ہے، گوشت ڈسٹریبیوٹ کر دینا ہے، اسلامک فلسفہ. آج ہمارا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ 1 بچہ ہو گیا، 2 بچہ بھی ہو گیا، 3 بھی ہو گیا، 4 بھی ہو گئے. 4 بچوں کو ایک ہی ساتھ جمع کرو، 6-7 بکرے ایک ہی ساتھ کاٹ دو، بڑا فنکشن ہال لے لو، پورے خاندان کو جمع کر دو. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ تو مائنڈ سیٹ جو ہمارا بنا ہوا ہے نا، صرف دعوتیں کرنا، کھانے کھلانا.
کھانا کھلانے پلانے میں ہماری قوم لٹ گئی. غیر ہمارے اوپر غالب ہونے کے لیے تیار ہے یہی پیسہ خرچ کر کے. اسی لیے ساتھیوں آج کے بعد فیصلہ کر لو، بچہ اور بچی کی شادی سادگی کے ساتھ سمپل کرنا ہے. لڑکی کے باپ سے بغیر کوئی جہیز، بغیر کوئی پلنگ فرنیچر، بالخصوص لڑکی کے باپ سے بغیر کوئی شادی کے کھانے کے نکاح کرنا ہے. یہ عہد کر کے اٹھو، اور لڑکے والے بھی فیصلہ کر لیں اسی جگہ رشتہ کرنا ہے جس جگہ لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا خرچہ کروائے بغیر شادی ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے پروردگار جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو ہماری شادیاں سنتوں پر کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خاتمہ ایمان بالخیر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.